अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड को देखा होगा तो आप उसमें ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पर वो ऑर्डर्स भी डिफाइंड हैं जिनके खिलाफ अपील की जा सकती है, और वो जजमेंट्स भी, डिक्रीज भी डिफाइंड हैं जिनके खिलाफ अपील की जा सकती है। और कहीं पे आपको सिविल प्रोसीजर कोड सेकंड अपील का राइट भी प्रोवाइड करता है। मतलब सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर दो अपील्स हैं, और उसके अंदर ये भी बता दिया गया कि किस सूरत में सेकंड अपील भी लाई करेगी और किस फोरम पे लाई करेगी, किन फैक्ट्स के ऊपर करेगी, किस लीगल पॉइंट के ऊपर करेगी, ये भी सीपीसी जो है वो डिफाइन करता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंदर सेकंड अपील का राइट जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है, बल्कि अगर आप 430 सीआरपीसी जो है उसको पढ़ें तो उसकी स्पिरिट ये है कि जब भी कोई अपील की जाएगी तो उसके अंदर अगर तो नीचे वाली अदालत जो है उसका फैसला अपहेल्ड कर दिया गया तो देन दैट शैल अटेन फाइनलिटी, और उसके बाद अपील का राइट जो है वो पार्टी अवेल नहीं कर सकती किसी भी फोरम के अंदर। बट शर्त उसकी क्या है कि नीचे वाली अदालत का फैसला ऊपर वाली अदालत ने अप हेल्ड किया हो। इसी तरह जिस वक्त हम लोगों ने सीआरपीसी की डिस्कशन स्टार्ट की थी तो उस वक्त मैंने आपको जो काइंड्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स थी वो मैंने एक्सप्लेन करते हुए ये बात बताई थी कि तीन तरह की क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, एक मैजिस्ट्रियल कोर्ट, एक सेशन कोर्ट और एक हाई कोर्ट। और मैंने फिर आपको जिस वक्त कॉग्निजेंस के बारे में बताया था तो मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि कौन से ऑफेंसेस हैं जिनमें मैजिस्ट्रियल कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगी, वो कौन से केसेस हैं जिसके अंदर सेशन कोर्ट इनडायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगी। और फिर मैंने आपको ये बात भी बताई गई थी कि जो हाई कोर्ट है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हाई कोर्ट किसी भी ऑफेंस की डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। फिर मैंने ये भी बताया था कि उसके पास ये पावर भी है कि वो नीचे वाली अदालत से किसी भी केस को विड्रॉ करके उसको खुद भी डायरेक्ट अपनी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर ट्राई कर सकती है, और इस पे कदगन नहीं है कि कौन सा शेड्यूल का ऑफेंस है जो वो ट्राई करे या ना करे। हर ऑफेंस छोटे से छोटा जो कि आपके सीआरपीसी के शेड्यूल में है या बड़े से बड़ा जो सीआरपीसी के शेड्यूल में है, चाहे वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट है चाहे वो सेशन कोर्ट है, दोनों सूरतों के अंदर वो उसको ट्राई कर सकती है। अब जो आपने 404 से ऑनवर्ड्स पढ़ा उसके अंदर दो फॉरम्स बताए गए हैं। एक समझ आती है कि मैजिस्ट्रियल कोर्ट अगर कोई डिसीजन करे कन्विक्शन की सूरत में तो उसका एपलेट फोरम सेशन कोर्ट होगा। ये भी बात समझ आती है कि सेशन कोर्ट अगर कोई डिसीजन करती है कन्विक्शन की सूरत में तो उसका फोरम हाई कोर्ट होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर के फोरम हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हाई कोर्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर किसी ऑफेंस को ट्राई करेगी तो उस सूरत के अंदर उसकी एपेलेट फोरम कौन सा होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। उसके ऊपर कोई कानून नहीं लगता सिवाय वो कानून जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने रूल्स हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उनकी पाबंद है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने ही बनाए हुए सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसके तहत ऑपरेट करती है। और यही रीज़न है कि कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ एपेलेट कोर्ट आप किसी भी केस को नहीं लेके जा सकते जब तक वो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड ना हो। 411 ए सीआरपीसी आपका इस सिचुएशन को डील कर रहा है जिसके अंदर अगर हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर रह के डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेती है तो उस सूरत के अंदर उसकी अपील्स कहाँ पर होगी और किस तरह की जाएगी, कन्विक्शन होगी तो क्या होगा, एक्विटल होगा तो क्या होगा, ये आपका 411 ए सीआरपीसी जो है वो आपको गाइड कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है
کہ اس کے اندر کلاس 1 کے اندر آپ کو آرٹیکل 185 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حوالہ ملتا ہے، وہ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، جس کے اندر 2-3 صورتیں ہیں. جیسے اگر سیشن کورٹ ہے، اس نے اگر کسی بھی کیس کے اندر کوئی فار ایگزامپل سینٹینس کر دی، اور یہ آرڈر ہائی کورٹ کے اندر اوبیسلی چیلنج ہوگا، جو آپ نے پیچھے سیکشن پڑھے ہیں. اب ہائی کورٹ پابند تو نہیں ہے اس فیصلے کی، لہٰذا انہوں نے ان دی اپیلیٹ اتھارٹی اس کے اوپر ایک نیا ڈیسیجن پاس کرنا ہے، آئدر ٹو اپ ہولڈ دی سیم اور ٹو ریورس اٹ ان اینی ادر مینر. ریورس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہائی کورٹ یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ اس کو ڈینوو کر دے، یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے ہائی کورٹ کے اگر نیچے سے کنوکشن ہے تو اس کو ایکویٹل کر دے، یا کوئی بھی ڈیسیجن. لیکن اس صورت کے اندر اب 430 اپلائی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ جو میں نے بات پہلے فوکس کی کہ نیچے والی عدالت کا اوپر والی عدالت اگر فیصلہ اپ ہولڈ کرے گی تو وہ فائنل ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ریورس کر دے تو اٹ مینس کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ بات سمجھائی کہ اپیل کنٹینیوشن آف دی ٹرائل ہے. لہٰذا کنٹینیوشن آف ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپیلیٹ کورٹ نے اس ڈیسیجن کو ریورس کر کے کسی اور صورت میں کر دیا تو اب وہ نیا رائٹ آف اپیل دوسری پارٹی کے لیے جنریٹ ہو گیا. فار ایگزامپل پروسیکیوشن تھی، ایکیوز تھا، ٹرائل کورٹ تھی، ٹرائل کورٹ نے ایکیوزڈ کو کنوکٹ کر دیا. اب جس وقت کنوکٹ کیا ایکیوزڈ کو تو اس کا مطلب ہے کہ ایکیوزڈ جو ہے وہ ایگریوڈ ہو گیا اور پروسیکیوشن کامیاب ہو گئی. اب اپیل کون کرے گا اس کنوکشن کے اگینسٹ؟ ایکیوزڈ کرے گا. اب ایکیوزڈ نے وہ کنوکشن کو چیلنج کر دیا ہائی کورٹ کے اندر. اب وہاں پہ پھر یہ دو پارٹیز آ گئیں. رائٹ آف اپیل کس نے اویل کیا؟ فرسٹ یا لاسٹ؟ ایکیوزڈ نے. اب ہائی کورٹ نے اگر اس ڈیسیجن کو اپ ہیلڈ کر دیا تو اٹ مینس کہ یہ فائنلٹی اٹین کر گیا. لیکن اگر ہائی کورٹ اس ڈیسیجن کو ریورس کر دیتی ہے کسی اور صورت میں کہ اس کو ایکویٹ کر دیتی ہے یا اس کی سزا کو موڈیفائی کر دیتی ہے یا انہانس کر دیتی ہے ریویژن کے اندر جا کے، تو اب دوسری پارٹی ایگریوڈ کون ہو سکتی ہے؟ وہ پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. لہٰذا ان ساری صورتحال کے اندر دوسری سائیڈ کا وہ پہلا رائٹ آف اپیل ہوگا جو کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا 185 آرٹیکل اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اور وہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ کون کون سی سچویشن میں ہائی کورٹ سے اپیل شیل لائی ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی اپیل نہیں ہو سکتی، جو کہ آرٹیکل 185 کے اندر تحریر ہے اس کے علاوہ. لیکن جس وقت بھی ہائی کورٹ اپنی اوریجنل جورسڈکشن کے اندر کوئی ڈیسیجن کرے گی ڈائریکٹ کوگنیزنس لے کے، تو یہاں پر آگے آپ کا 411A اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ کنوکشن کی صورت میں ہوتا ہے تو اس صورت میں کنوکشن میں کن کن صورتوں میں اپیل ہو سکتی ہے. نمبر 1 کہ کوئی لا کا میٹر انوالو ہے، میٹر آف لا انوالو ہے، اس صورت میں بھی اپیل ہو سکتی ہے کنوکشن میں. دوسرا میٹر ہے کہ یہ اگر جو بھی کورٹ اس کو ڈیسیجن کرتی ہے ہائی کورٹ کے اندر، ان میں ایک جج صاحب اپنا جو آنریبل جسٹس ہیں وہ اپنا ایک سرٹیفکیٹ بھی دے سکتے ہیں جس کے اندر وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں نے تو ڈیسائیڈ کر دیا، لیکن میرے نزدیک اس کے اندر یہ فیکچول بات ہے یا یہ لیگل لا پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف اپیل ہونی چاہیے، اور میرے سے اوپر والی عدالت اس کو ڈٹرمن کرے کہ کیا میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے یا نہیں. یہ آپ کا کلاس بی کے اندر آپ کو ملے گا کہ لیو آف دیٹ جج یا ان جج صاحب کا سرٹیفکیٹ جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ اس کو خود سرٹیفکیٹ دیں گے کہ اپیل اس
کیس کے اندر فائل ہونی چاہیے کسی بھی مکسڈ لا پوائنٹ پہ یا فیکچول بات پہ یا کسی بھی ایسی گراؤنڈ کے اوپر جو ادر دین دس بھی اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اپیل ہونی چاہیے. یا تیسری صورت، مطلب پہلی صورت ہو گئی کہ کنوکشن ہے اور لا پوائنٹ انوالو ہے. دوسری صورت اپیل کی کہ جج صاحب نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میرے اس فیصلے کے خلاف اپیل ہونی چاہیے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی بھی اس اپیلیٹ کورٹ کی لیو جہاں پہ وہ اپیل کرنی ہے اس کورٹ کے اندر لیو ٹو اپیل فائل کی جائے، اور لیو ٹو اپیل فائل کر کے وہاں پر جو ہے اس کورٹ کے اندر ریگولر اپیل کے اندر اس کو کنورٹ کر دیا جائے. تو یہ تین صورتیں ہیں جو آپ کی کنوکشن کو ڈیل کر رہی ہیں. اور اگر تو جو سینٹینس ہے دیٹ از ناٹ فکسڈ بائی لا، کوئی اور سینٹینس پاس کر دی گئی ہے جو کہ لا نے فکس نہیں کی، تو اس صورت میں پھر ایپلیٹ کورٹ کی لیو کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر آپ کا جو نیکسٹ کلاز ہے 411A کی، وہ ڈیل کر رہی ہے ایکویٹل کو. اور ایکویٹل کو ڈیل کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے فیصلے کے خلاف جو کہ ہائی کورٹ اوریجنل جورسڈکشن کے اندر جو ہے ایکویٹل پاس کرتی ہے، وہاں پر وہ پبلک پروسیکیوٹر کا ذکر پھر کر رہے ہیں کہ وہ اوریجنل کرمنل جورسڈکشن میں جو ہے ڈیسیجن کے خلاف اپیل جو ہے وہ لا پوائنٹ پہ اور میٹر آف فیکٹ کے اوپر یا ایون کنوکشن کی صورت میں ہر صورت کے اندر انہانسمنٹ کے لیے وہ بھی اپیل دائر کر سکتے ہیں. اور پھر آگے آپ کا جو کلاس 3 ہے وہ یہ رول بتا رہا ہے کہ ایسی اپیل جو چاہے کنوکشن کے اگینسٹ ہو چاہے وہ ایکویٹل کے اگینسٹ ہو، جیسا کہ ادر دین آرٹیکل 185، جو کہ 185 میں باتیں لکھی ہیں وہ تو سپریم کورٹ میں ہی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی کورٹ کی جو ڈویژنل بینچ ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا، جس کو ہم لوگ لیگل لینگویج کے اندر انٹرا کورٹ اپیل بھی کہتے ہیں. کہ سیم کورٹ ہے ہائی کورٹ، اور اس کے اندر اگر ایک جج صاحب کا فیصلہ ہے تو 2 جج صاحب سنیں گے جو کہ ادر دین وہ جج صاحب ہوں گے جنہوں نے فیصلہ کیا. تو یہ وہاں پہ رول 3 آپ کو جو ہے 411A کا وہ یہ بات بتاتا ہے کہ وہاں پر جو انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ اسی ڈویژن کورٹ کے اندر ہوگی جس کورٹ نے وہ فیصلہ کیا ہے. اس طرح اگر یہی بات کہتا ہے کہ اگر ایسا کوئی پریکٹیکلی پاسبل نہ ہو کہ اس ہائی کورٹ کے اندر ڈویژن بینچ نہیں بن سکتا فار اینی ریزن واٹس ایور، تو اس صورت میں وہ یہ ریمیڈی بھی پرووائڈ کر رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کسی اور پروونس کی ہائی کورٹ کو بھی اس اپیل کی ڈبل بینچ بنانے کی یا ڈویژن بینچ بنانے کی ریکویسٹ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. تو یہ آپ کا 411A ہے جو ہائی کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کے اندر اپیلز ہیں یا اینی ادر ریورسل جو ہے جو کر دیا گیا ہائی کورٹ کے اندر ان دی اپیلیٹ اتھارٹی، وہاں پر جا کے یہ وہاں پر اپیل کس طرح لائی کرے گی یہ اس کے اندر ایکسپلین کر دیا گیا. اسی طرح آپ کا جو کلاس 4 ہے وہ بھی رولز کا حوالہ دے رہا ہے کہ جو بھی رول سپریم کورٹ کے ہوں گے یا ہائی کورٹ کے اپنے ہوں گے اس صورت کے اندر وہ ان کو فالو کیا جائے گا. اور اس معاملے کے اندر جو بھی میٹر فٹ سمجھا جائے گا اپیل کے لیے انہی رولز کے مطابق، یا جیسے میں نے آپ کو پہلے لیٹر پیٹنٹس جو ہیں وہ بھی ایکسپلین کیے تھے جو کہ ایگزسٹ کرتے رہے ہیں، ان ساری صورتوں کے اندر اس ریکمنڈیشنز کے اوپر بھی اپیل جو ہے وہ 411A کے تحت آئدر ٹو دی ڈویژن بینچ اور ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان انڈر آرٹیکل 185 جو ہے وہ لائی کرے گی.